الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین الصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین حبیبنا و حبیب رب العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کو پکڑ کے بٹھا دیں، جو نہ بیٹھے اس کو پنڈال سے باہر نکال دیں، باؤنڈری وال سے بالکل باہر۔ کوئی بندہ کھڑا نظر نہ آئے، کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، سب بیٹھ جائیں۔ آپ بھی بیٹھو بھائی۔ سنیوں میں یہ بیماری ہے کہ آپ میں ڈسپلن قائم نہیں ہو سکتا۔ کراچی میں ایک لیڈر ہوتا تھا، اس کے 1000 ہا کا اجتماع، وہ کہتا تھا 1 2 3 تو سانس لینے کی آواز نہیں آتی تھی، اور ان کا دعویٰ عشق مصطفیٰ کا ہے۔ تو جب آپ کو کہہ دیا گیا کہ بیٹھ جاؤ تو پھر بیٹھ جاؤ، کوئی بندہ کھڑا نہ رہے، اور جس کو بیٹھنے میں تکلیف ہو وہ باؤنڈری وال سے باہر چلا جائے۔ جامعہ فخریہ فریدیہ اور جامعہ مدینۃ العلم کے محتمم حضرت قبلہ قاری حافظ محمد مشتاق احمد فریدی صاحب، اور اس ادارے کے لائق و فائق اساتذہ کرام مفتی محمد اقبال فریدی، صدر مدرس پیر شیر محمد چوہان، مفتی محمد ریحان نقش بندی، یہ ہمارے جامعہ نعیمیہ کراچی سے مفتی کورس کر چکے ہیں۔ علامہ ریاض خان باروی، علامہ غلام عباس سیالوی، مفتی محمد عمران چشتی، اور مفتی خلیل الرحمان، اور اسٹیج پر یہ تشریف فرما میرے لیے لائق صد احترامات و تکریمات حضرات اجلہ، اکابر، افاضل، علماء کرام، مدرسین کرام، خطباء کرام، مشائخ اعظام، اور اس ادارے میں تعلیم پانے والے طلباء کرام، اور آج
تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت سے فیضیاب ہونے والے حفاظ کرام، ان کے خاندان کے افراد اور احباب، اور مجھے بتایا گیا کہ اس نیٹ ورک میں مختلف اس کی شاخوں میں 2300 طلباء اور طالبات تعلیم پا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا ادارہ ہے۔ اور اس علاقے میں یہ قابل قدر، گراں قدر خدمات انجام دے رہا ہے۔ 2300 کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے۔ 2300 خاندان اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ اس علاقے کے محسن ہیں۔ سب سے پہلے کہ ان اداروں کی ضرورت کیا ہے، تو اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ میرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان اپنی زراعت، صنعت، حرفت، تجارت، معیشت، روزگار، کاروبار اور ملازمت چھوڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں، کیونکہ یہ شعبے بھی اپنی اپنی جگہ معاشرے کی ضرورت ہیں۔ تو پھر میرا رب کریم فرماتا ہے کہ جب سب لوگ کل وقتی فل ٹائم دین کے لیے نہیں نکل سکتے تو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، رب فرماتا ہے پھر ایسا کیوں نہیں ہو جاتا، ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر برادری، ہر علاقے، ہر قصبے، ہر شہر، ہر بستی، ہر قوم سے کچھ لوگ، ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک گروہ اپنے آپ کو فل ٹائم کل وقتی دین کے لیے وقف کر کے نکل کھڑے ہوں۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ with all devotion and dedication، کل وقتی۔ کیوں کہ دین کی تعلیم یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ جز وقتی کام نہیں ہے، یہ کل وقتی کام ہے، اور یہ پوری توجہ چاہتا ہے۔ اب ہمارے ہاں حفظ میں نماز کے بعد بٹھاتے ہیں، ناشتے کے بعد 11:30 بجے تک بٹھاتے ہیں، ظہر کے بعد پھر بٹھاتے ہیں، مغرب کے بعد پھر بٹھاتے ہیں، عشاء کے بعد پھر بٹھاتے ہیں، تو نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا۔ 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا۔ تو یہ حافظ بننا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور حافظ بنانا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ مشقت کا، محنت کا، ریاضت کا کام ہے، کل وقتی کام ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ پوچھا ہم نے کہ ہمارے مالک، اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق، تیرا فرمان ہے کہ ایک جماعت کل وقتی دین کے لیے نکل کھڑی ہو تو کس کام کے لیے؟ قوال بنے، نعت خواں بنے، پیر بنے،
عامل بنے؟ فرمایا نہیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، میرا رب فرماتا ہے کہ میرے دین کو فقیہ کی ضرورت ہے، میرے دین کو مفتی کی ضرورت ہے، میرے دین کو مفسر و محدث کی ضرورت ہے، میرے دین کو مبلغ و خطیب کی ضرورت ہے، اس لیے نکل کھڑے ہوں۔ تو ایک تو رب کا چناؤ ہے اور ایک آپ کا چناؤ ہے۔ رب کا چناؤ اور ہے، آپ کا اور ہے۔ رب کا چناؤ تو یہ ہے کہ میرے دین کو فقیہ کی ضرورت ہے، آپ کو قوال کی ضرورت ہے، ڈبہ پیر کی ضرورت ہے، جعلی پیر کی ضرورت ہے، غیر متشرع اور غیر متدین پیر کی ضرورت ہے، میرے رب کو نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو فقیہ کی ضرورت ہے، مفتی کی ضرورت ہے، مفسر و محدث کی ضرورت ہے۔ کوئی خوش گلو ہو، 5 نعتیں یاد کر لے تو آپ میں سے چھچورے اٹھتے ہیں نوٹوں کے بنڈل لے کر، اور آج کل چونکہ مووی ہے تو پھر نئے نئے بنڈل لے کر آتے ہیں، کس کو دکھاتے ہیں؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یہاں نمائش ضروری ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا؟ شان دکھانے کے لیے تو اگر اللہ سے پوچھتے ہو اور اللہ کے رسول سے پوچھتے ہو تو آؤ نا چل کے ان بچوں کا خرچ اٹھاؤ۔ ڈوب مرنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ اللہ کچھ اور فرمائش کرتا ہے اور تمہاری ترجیحات اور ہیں۔ یہ ناتخوانیوں کے کلچر، جب آواز اٹھائی میں نے 30 سال سے اٹھا رہا ہوں، علماء جان پیدا کریں، آپ لوگ ہمت کریں، میدان میں کھڑے ہوں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو اب رونقیں کم ہونے لگیں تو عمرے کے ٹکٹ بانٹے جائیں گے۔ میں شیخوپورہ گیا، خطاب ہوا، پھر کہا کہ اب عمرے کے ٹکٹوں کی قرآن دازی ہوگی۔ سامنے چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، حاجی صاحب، میاں صاحب پیٹ پھلا کے بیٹھ گئے کہ یہ ٹکٹ شیخ صاحب نے دیا ہے، یہ چودھری صاحب نے دیا ہے، یہ سیٹھ صاحب نے دیا ہے، یہ میاں صاحب نے دیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پیٹ پھلا کے کس لیے بیٹھے ہو؟ کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرانا تھا، چپکے سے کوئی نیک بندہ ڈھونڈتے، اسے پتا ہوتا، تمہیں پتا ہوتا، رب کو تو پتا ہی ہے۔ میں نے کہا اس کا کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھلائی چاہیے، واہ واہ چاہیے، نام چاہیے، عزت چاہیے، تو لے لو عزت، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر آپ دین کی ترجیح کو سمجھتے تو اس ایک ٹکٹ سے آپ مدرسے میں جاتے
اور کہتے ایک حافظ ایک عالم کا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں. میرے پاس آتے ہیں کہ ایک عالم کا خرچہ میں کہتا ہوں 8 سال تک 10,000 روپے ماہانہ دینا ہوگا. ایک 2 سال 3 سال تک حافظ بنانے کے لیے 8,000 ماہانہ دینا ہوگا، اور وہ دیتے ہیں. کہیں پر بھی میرے مدرسے کی دیوار پر ان کا نام نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا. کوئی کینیڈا میں کام کر رہا ہے، کوئی کہیں کام کر رہا ہے، کیونکہ ان کو آگے اللہ سے چاہیے اجر، مجھ سے نہیں چاہیے. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دین کی ترجیح کیا ہے. آپ نے ترجیحات کو بدل دیا ہے. ترجیح کے معنی کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کے پاس 25 لاکھ ہیں، آپ کے بیوی بچے کہتے ہیں گاڑی خریدو، آپ کہتے ہیں مجھے 25 لاکھ قرض دینا ہے. تو اگر کوئی غیرت مند آدمی ہے تو پہلے قرض دے گا یا پہلے گاڑی خریدے گا؟ ہاں؟ تو اگر ہم میں بھی دینی غیرت ہے تو ہمیں پہلے دین کی ترجیحات معلوم کرنی چاہیے. اللہ کے لیے کر رہے ہو نا، اور اللہ ہی سے نہیں پوچھ رہے. اللہ کے رسول کے لیے کر رہے ہو اور اللہ کے رسول سے بھی نہیں پوچھ رہے، اپنے نفس سے پوچھ رہے ہو. اور ان قوالوں کے آگے وہ نصرت فتح علی خان بڑا اسٹار تھا، انڈیا میں گیا، بمبے میں گیا، ہندوؤں کے درمیان بیٹھا اور قوالی پڑھی. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. اور آپ کے بچے گلیوں میں گانے لگے. پیغام کیا ہے؟ کہ ہندوؤں کے درمیان بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میرا رحمان اور تیرا رام ایک ہی ہیں. یہ مذہبی لوگوں کے جھگڑے ہیں. تو کیا رحمان اور رام ایک ہیں؟ بولو نا، کیا رحمان اور رام ایک ہیں؟ کھانا کھا کے نہیں آئے؟ کیا رحمان اور رام ایک ہیں؟ نہیں ہے. یہ 20 کے آخری دہائی میں بسوں ویگنوں پہ آج میری تقدیر کا مالک سوتا ہے، قسمت کا دستور نرالا ہوتا ہے، کیسٹ بج رہے ہوتے تھے. لیکن عقل کو آپ طلاق دیتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں دیتے، دین کے لیے. تو تقدیر کا مالک کون ہے؟ زور سے بولو. ہماری تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ سوتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. جو آپ کے عقائد کا بیڑا غرق کرے ان پر نوٹ پھینکتے ہو تو تم سے پوچھا جائے گا. اور جتنا خلاف شرع شعر ہو اتنا اچھل کر نوٹ نکالتے ہو. وہ پڑھ رہا تھا، اپنی محبت کی تقسیم یوں میں نے، جبیں خدا کے لیے دل مصطفیٰ کے لیے. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. بندے کی یہ جرت کہ رب سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ پیشانی تیرے سامنے ٹیک رہا ہوں لیکن دل تیرے ساتھ نہیں ہے. یہ سجدہ تو میرے آقا نے نہیں سکھایا. یہ کہاں سے آیا؟ یہ قوالوں اور نعت خوانوں سے آیا؟ تم رب مصطفیٰ سے کہہ رہے ہو
کہ پیشانی تیرے سامنے ٹیک رہا ہوں، دل تیرے ساتھ نہیں ہے. جبکہ اللہ کے پیارے مصطفیٰ کا سجدہ یہ ہے، حدیث پاک میں، اللہم سجدہ لک سوادی و جنانی، اے اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں، اے اللہ، جب میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں تو میرا قالب بھی جھکتا ہے، میرا قلب بھی جھکتا ہے. اور بندے کی مستی کا عالم یہ ہو گیا ہے، نوٹ پھینکتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے. ابھی میں پنجاب میں تھا کہ نبیاں دا پیر خانہ ہے، آستانہ بی بی فاطمہ دا. کیوں کہ سیدہ فاطمہ کا نام لیں گے، بلیک میل کریں گے کہ کوئی آگے بول تو سکے گا نہیں. تو کوئی غیر نبی نبی سے افضل، زور سے بولو، غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہوتا. آپ نے مقام نبوت کو جانا ہے، مقام نبوت کو پہچانا ہے. اسی پنجاب میں ایک آستانے پہ گیا، مجھے بلایا کراچی سے. میں نے کہا میری تقریر آپ کے خلاف ہوگی، پیر صاحب آپ کو بھی تکلیف ہوگی، مریدوں کو بھی تکلیف ہوگی. میں نے کہا آئیں. میں نے کہا میرے سامنے نعت خوان کو نہیں بٹھانا. میں گیا تو نعت خوان پڑھا تھا، سجدے کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف. تو میں نے کہا بیٹھو. میں نے کہا پیر صاحب، کیونکہ پہلے پیر نے نوٹ نکالے اور پھر مریدوں نے. ذرا پیر جاہل ہوگا تو مریدوں کو جہالت سکھائے گا، اور کیا سکھائے گا. میں نے کہا اس کا پیغام سمجھے کہ سجدے کی کمائی کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ، اگر طیبہ کی گدائی سجدے کی کمائی نہیں ہے تو رہے کیا؟ طیبہ والے آقا نے کیا کیا ہے کہ وہ زمینیں اور پیشانیاں جو پتھر کے بتوں کے سامنے ٹیکی ہوتی تھیں، ان کو اٹھا کر رب کائنات کے سامنے کر دیا. اور یہ تمہارا حال یہ ہے کہ علاج اپنا خود نہیں کرتے، وہاں ڈاکٹر کے پاس جاتے، خود ہی کر لیا کرو نا. دنیا کا کام خود نہیں کرتے، دین کے فیصلے خود کرتے ہو. اگر دنیا میں غلط علاج ہو گیا تو مر جاؤ گے، لیکن اگر ایمان کا سودا غلط کیا تو جہنم میں رہو گے. تو اللہ کے رسول کا پیغام پہلا یہ ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کے کھاتے بند ہو جاتے ہیں. نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھتا تھا نہیں رکھ رہا، تلاوت کر رہا تھا نہیں کر رہا، ذکر اذکار کرتا تھا نہیں کر رہا، صدقے دیتا تھا نہیں دے سکتا قبر میں. مگر میرے آقا نے فرمایا کہ 3 کھاتے مرنے کے ساتھ رجسٹر بند نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی اس میں انٹری اور اندراج ہوتا رہتا ہے. الا من صدقۃ جاریہ، اگر تم نے صدقہ جاریہ میں کچھ دیا ہے. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ یہ مدرسہ ہے، مسجد ہے، حافظ بناؤ، عالم بناؤ. یہ جب عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، تو اس کے پیچھے 2 محنتیں ہیں، ایک استاذ کی اور ایک وہ جو اس کی کفالت کرتا ہے.
وہ زندگی بھر جو خدمت کرے گا. یہ جو قاری محمد مشتاق احمد فریدی نے اتنے ادارے بنائے ہیں کہ 2300 طلباء پڑھ رہے ہیں, تو یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے, ان کے ماں باپ کے لیے بھی ہے, ان کے اساتذہ کے لیے بھی ہے, اور جو ان کا تعاون کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. تو پہلا تو آج یہاں وعدہ کر کے اٹھو کہ دین کے لیے, عاقبت کے لیے, آخرت کے لیے اگر کچھ نکالو گے تو آ کے مدرسے میں دو گے. اگر کسی کا انتقال بھی ہو جائے, مثلا باپ ہے, ماں ہے, بھائی ہے, تو آپ پلاؤ وغیرہ پکا کے برادری کو کھلا دیتے ہو سیوری لائن میں, یا کچھ جزو بدن بن گیا تو ان کے لیے بھی جب آپ دیگیں پکاؤ تو یہاں لا کے کھلاؤ طلباء کو, جو اللہ کے کلام کو یاد کر رہے ہیں, جو صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھ رہے ہیں. اگر اس کو کھلاؤ گے تو قبر میں کچھ ان کو راحت بھی ملے گی. برادری کو کھلاؤ گے تو صرف ناک اونچی ہوگی, تو اس ناک کو ویسے ہی کٹ جانا چاہیے. ناک تو وہ اونچی ہے جو دین کے لیے ہو, جو عاقبت کے لیے ہو, جو آخرت کے لیے ہو. اور علم ينتفع به, یا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو علم نافع عطا کیا. جیسے یہ قاری صاحب کو کسی نے تو بنایا ہے نا, تو کسی نے بنایا ہے تو یہ کام کر رہے ہیں نا. تو جس نے بنایا, ان کو تیار کیا, جس کی پروڈکٹ ہے, اس کو آٹومیٹیکلی ثواب مل رہا ہے, خود مل رہا ہے. او ولد صالح یدعو لہ, یا نیک اولاد چھوڑ کر گئے ہو اور آپ قبر میں ہو, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارا نیکیوں کا کھاتہ کھل جاتا ہے. حدیث پاک میں ترفع للمیت درجتہ, میت قبر میں ہے, اچانک درجہ بلند ہو جاتا ہے. ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, جنت کی خوشبودار ہوائیں آتی ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رب انا ذالک, اے اللہ یہاں تو لو چل رہی تھی, جہنم کی گرم ہوائیں آ رہی تھیں, یہ کرم کہاں سے ہو گیا؟ اس کا جواب ملتا ہے ھذا لدعاء ولدک لک, تم جو پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کے آئے ہو, انہوں نے دعا کی ہے تمہارے لیے, اور اللہ کو تم پر قبر میں رحم آ گیا. کیونکہ اللہ تو رحیم ہے نا. جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ننھا سا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, مجھے رحمان و رحیم کہتا ہے, اور میں اس کے باپ کو سزا دوں, تو قبر میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. لیکن اب آپ نے تو یہ کیا کہ ان کو اسمارٹ موبائل پکڑا دیا ہے, اب اس کے پاس آپ کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. تو پہلا کام یہ کرو کہ اپنی اولاد کو بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس لیے ایک حدیث میں ہے
کہ جب کسی کا ننھا سا بچہ مر جاتا ہے، فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے، اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے، عرض کرتا ہے کہ ایک ننھے سے بچے کی روح قبض کر لی۔ اللہ فرماتا ہے تم نے اس کی روح لے لی؟ عرض کرتا ہے مولا تیرا حکم تھا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے باپ نے کیا کہا؟ فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے کہا یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر۔ اللہ فرشتے سے فرماتا ہے کہ اس کے لیے جہنم میں ایک محل بنا دو اور اس پر بیت الحمد کا بورڈ لگا دو۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا مانگتے ہیں، لیکن جب بچے کا جنازہ پڑھتے ہیں تو بچے کے لیے نہیں، اپنے لیے دعا مانگتے ہیں آپ۔ تیسری تکبیر کے بعد اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے کو ہمارا فرط بنا دے۔ فرط کہتے ہیں پیش رو کو، فرط کہتے ہیں کہ آپ نے کسی دور دراز مقام پر جانا ہے، وہ پہلے جا کر آپ کے استقبال کا انتظام کرے۔ تو اے اللہ اس بچے کو ہمارا پیش رو بنا دے کہ ہم قبر سے اٹھ کر محشر میں جائیں وہ ہمارا استقبال کر رہا ہو۔ وَجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اسے ہمارے لیے ذریعہ اجر اور ذخیرہ آخرت اور شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعت بنا دے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 6-7 ماہ کا بچہ، اس کو کہتے ہیں حمل گر گیا، ساقط ہو گیا، عربی میں سقط کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں پری میچور ڈیلیوری، کہ مقررہ 9 مہینے سے پہلے جب بچہ بالکل کامل ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس سے پہلے 8ویں مہینے 7ویں مہینے بچہ پیدا ہوا، سانس لی اور مر گیا۔ حکم یہ ہے کہ جب بچہ سانس لے اس کا نام بھی رکھو گے، غسل بھی دو گے، کفن بھی پہناؤ گے، جنازہ بھی پڑھو گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو ناتمام بچہ ہے، جب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کا تو کوئی قصور نہیں، کوئی گناہ نہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ مچل جائے گا، ضد کرے گا کہ یا اللہ میں ماں باپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں، اور ماں باپ کے لیے جہنم کی ڈگری پہلے ہی جاری ہو چکی ہوگی۔ تو حدیث کے کلمات ہیں بڑے پیارے، اللہ فرمائے گا ایھا السقط المراغم ربہ ادخل ابویک الجنہ، اے اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، جا تو اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا۔ حدیث میں آتا ہے فَيَجُرُّ بِسُرَّتِهِ، ناف کے ساتھ جو ناڑ ہے اس کے ساتھ ماں باپ کو باندھ کر گھسیٹ کر وہ جنت میں لے جائے گا۔ تو اس لیے ان کو پڑھاؤ اور اپنے گھر میں اپنی بیگم صاحبہ ان سے کہو کہ رات کو سونے سے پہلے 5-7 منٹ لگتے ہیں کہ ان بچوں کو بٹھا کر درود پاک پڑھو، فاتحہ پڑھاؤ، 3 بار کل شریف پڑھاؤ، کسی کو آیت الکرسی آئے تو وہ پڑھاؤ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آئیں تو وہ پڑھاؤ، اور پڑھا کر
ایصال ثواب کرو اپنے بڑوں کے لیے. آج آپ سکھائیں گے تو کل آپ مر جائیں گے تو وہ آپ کو یاد کرے گا. اور اگر آپ کے گھر میں یہ دھندا ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ آپ کا مال تو سمیٹیں گے لیکن آپ کی فکر نہیں کریں گے. اس لیے یہ مدارس کیوں ضروری ہے؟ فرمایا کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب یہ حافظ بن کر، عالم بن کر واپس اپنی قوم میں، برادری میں، قبیلے میں، علاقے میں جائیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں. اس لیے پہلی ترجیح یہ کہ آپ کے 4 بیٹے ہوں تو ایک بیٹا ادھر لے آؤ. یہ نہ کر سکو تو جن ماں باپ نے اپنے بچے پال کر یہاں مدرسے میں لا کر داخل کیے ہیں ان کو گود لے لو، ان کا خرچہ اپنے ذمے لو. اپنا بیٹا کام نہیں آئے گا، یہ حافظ قاری بن جائے گا تو یہ آپ کے کام آ جائے گا. لیکن اگر کہیں آپ نے 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہو تو 25 بندوں سے پوچھو گے کہ مارکیٹ ویلیو کیا ہے، قیمت زیادہ ہے کم ہے، اگر بیچیں گے تو نفع ملے گا یا نہیں ملے گا. تو 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہو تو 25 آدمیوں سے پوچھو، اور جنت میں محل لینا ہو تو کسی سے نہ پوچھو، تاجدار کائناتی سے پوچھ لو. جب آپ کو کرنٹ لگے نا تو پھر جیب میں ہاتھ ڈالو تو ادھر لا کے دو، مسجد میں لا کر دو، ان اداروں کی سرپرستی کرو. آپ کو تو نہیں پتا لیکن دشمنان دین کو پتا ہے کہ پاکستان کے مدارس کی اہمیت کیا ہے. امریکہ یورپ سے جب ایجنڈا آتا ہے نہ ان کو ہماری فوج کی فکر ہے، نہ حکومت کی فکر ہے، نہ حکمرانوں کی فکر ہے. وہ تو پہلے ہی ان کے ہیں. ان کو فکر ہے تو ان مدرسوں کی ہے. آپ کو پتہ ہے کیوں فکر ہے؟ آپ ازہر میں چلے جائیں، قاہرہ میں چلے جائیں، دمشق شام میں چلے جائیں، بغداد میں چلے جائیں، ترکی میں چلے جائیں، ایک کلین شیو مسلح پہ کھڑا ہو سکتا ہے مگر پاکستان کے کسی گاؤں میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولو. تو یہ پکڑ کس کی ہے؟ یہ ان مدارس کی وجہ سے ہے، یہ ان دینی مراکز کی وجہ سے ہے کہ صورت مصطفیٰ چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے. اگرچہ آپ پر اثر نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے ایک لیڈر سجادہ نشین شاہ محمود قریشی صاحب بھی سال میں ایک دن پگڑی پہن کر مریدوں کو چھوڑ آتے ہیں جنت. اور مرید بھی اندھے ہیں. اندھا ہونے کے معنی ہے کہ نابینا ہو گیا. قرآن نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں دھڑکتے ہیں. کہ بابا تمہیں اندر تو نہیں جھانک سکتے لیکن یہ تو دیکھ سکتے کہ اس کا چہرہ چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہے.
کہیں گے یہ شہزادہ ہے، پیرزادہ ہے، میرزادہ ہے، حضرت زادہ ہے. کوئی زیادہ نہیں چاہیے، غلام مصطفیٰ چاہیے. اس لیے جب کرونا آیا تو ہمیں ایوان صدر میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، کور میں بلا کر کہا گیا کہ ازہر سے فتویٰ آ گیا، شام سے آ گیا، بغداد سے آ گیا، ترکی سے آ گیا، یہاں تک کہ مکے مدینے سے آ گیا کہ مسجدیں بند کرو. ہم نے کہا کہ وہ فتوے یہاں نہیں چلیں گے. وہ فتوے ریاست کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں. یہاں وہ فتویٰ چلے گا جو تاجدار مدینہ کی غلامی میں جاری ہوگا. اور پھر بتاؤ کہ حرمین طیبین بند ہوئے یا نہیں ہوئے؟ روئے زمین کی مسجدیں بند ہو گئیں، لیکن پاکستان کی مسجدیں ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوئی. اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ پاکستان میں نقصان سب سے کم ہوا ہے. یہ قرآن کی برکت، یہ دین کی برکت. تو اس لیے ان کو ان مدارس کی فکر ہے. یہ ہے کہ آپ ان مدارس کے پشتیبان بن جائیں، ان کے معاون بن جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کے آگے کھڑے ہو جائیں. اور عاشق بھی بہت ہو آپ، عاشق ہے نعرے لگانے بس. جتنے نعرے اس قوم نے لگائے ہیں شاید ہی روئے زمین پر کسی نے لگایا ہوں. لیکن یہی قوم جب پردے کے پیچھے مہر لگاتی ہے اس وقت لبیک یا رسول اللہ یاد آتا ہے. ہاں تو یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ فریب نہیں ہے. اور دھوکہ بھی کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. ان کا حوصلہ دیکھو. اور ہمارے آج کل کے واعظ اور یہ نعت خواں بھی کہتے ہیں کہو سبحان اللہ. کہتے ہیں ہم چارج ہی نہیں ہو سکتے، آپ ڈسچارج ہی اچھے. میں نے کہا کاش یہ نعرے جو فضا میں تحلیل ہوتے ہیں یہ آپ کے اندر اتر جائیں. ایک سبحان اللہ کا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ حدیث میں سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض. سبحان اللہ اور الحمدللہ میں اتنا نور ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ساری وسعتوں کو منور کر دے. لیکن آپ کے اندر بھی کبھی منور کرتا ہے؟ منور تب ہوگا جب اندر داخل کرو گے، اس کے معنی کو سمجھو گے، اس کی روح کو سمجھو گے، اس کی حقیقت کو سمجھو گے تو تب آپ میں تبدیلی آئے گی. اور جب ناموس رسالت کا وقت آیا، ختم نبوت کا وقت آیا، تو پہلی صف میں قوال تھے؟ جواب تو دو بابا. نعت خواں تھے؟ عامل تھے؟ ڈبہ پیر تھے؟ تو آپ کے نزدیک تو عاشق میں نوٹ ان کو دیتے ہو، تو اندھے ہو جاتے ہو کہ جب دین پر وقت آتا ہے تو کون میدان میں کھڑا ہوتا ہے. تو وہاں تو ایک معذور بابا تھا. یہ سارے ٹانگوں والے اس پر قربان ہو جائیں.
اس لیے میں نے ان کے صوم میں کہا تھا کہ خون حسین کے تاجر بھی بہت دیکھے، کربلا کے سوداگر بھی بہت دیکھے، لیکن اپنی کربلا سجانے والے کی خادم حسین دیکھا۔ اس لیے ادھر دھوکہ چل جائے گا، ادھر نہیں چلتا۔ وہاں 2 نمبری اور 10 نمبری نہیں چلے گی۔ کیسے منہ دکھاؤ گے؟ کیسے سامنا کرو گے؟ اس لیے ان مدارس کے ساتھ وابستہ رہو، جڑ کر رہو۔ کیا وعدہ ہے کہ آج کے بعد جڑ کر رہو گے؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ اس وعدے پر قائم رہو گے؟ مجذوب نہیں بنو گے؟ ہوش میں رہو گے؟ ماشاءاللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قرآن حفظ کر لیتا ہے وَاسْتَظْهَرَهُ، اسے یاد کرتا ہے، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس حافظ قرآن کے ایسے 10 باپ، دادا، دادی، نانا، نانی جن کے لیے جہنم کی ڈگری صادر ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا 10 آدمیوں کے لیے شفاعت کر سکتے ہو، اور وہ ان کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ مقام ہے حافظ کا، یہ مقام ہے قاری کا۔ اور ویسے تو آپ تو ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب کی طرح آواز ہو تو سنو گے، واہ واہ کرو گے، ہم جیسا ہو تو سنو گے بھی نہیں۔ لیکن قرآن کے انداز اور ہیں۔ حضور نے فرمایا ان الذی یقرأ القرآن ویتعتع وہو علیہ شاق فلہ اجران، جو قرآن پڑھتا ہے، زبان میں لکنت ہے، تتلاہٹ ہے، روانی سے پڑھ نہیں سکتا، مشکل سے پڑھتا ہے، تو اگر خوبصورت آواز سے پڑھنے والے کو 1 اجر دوں گا تو لکنت سے پڑھنے والے کو 2 اجر دوں گا۔ میں پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی ہے۔ سے حدیث میں فرمایا کہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعے اللہ کئی قوموں کو سربلند کرتا ہے اور کئی کو ذلت سے دوچار کر دیتا ہے۔ جو قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، جو صاحب قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اور تھوڑا سا یہ جو بابا لوگ ہیں نا، بڈھے میری عمر کے یا مجھ سے زیادہ، یہ کم، آپ کو بھی کچھ مشورہ دینا ہے۔ کراچی جب نیا نیا پاکستان بنا تو ایک پاپوش نگر میں قبرستان ہوتا تھا، تو جنازے آتے تھے۔ اس زمانے میں یہ دولت کی ریل پیل نہیں تھی جو آج ہے، تو بان کی چارپائی پر جنازہ ہوتا تھا، وہ لاتے تھے، ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھاتے تھے، اور ایک تھیلی میں پرانے کپڑے باپ کے اور ماں کے ڈال کے دے دیتے تھے کہ یہ اللہ کے نام پر دے دینا، کہ جس نے یہ کہا ہو کہ مولانا میری ماں کے ہاتھ میں سونے کی چوڑی تھی، گلے میں ہار تھا، انگوٹھی تھی، یہ اللہ کے نام پر کسی کو دے دیں، یار یہ میرے باپ کی چیک بک ہے، یہ اللہ کے نام پر دے دیں۔
وہاں پھر کوئی نہیں پوچھتا. لیکن کوئی کیوں پوچھے جب آپ خود زندگی میں اپنی فکر نہیں کرتے, اپنی قبر کی فکر نہیں کرتے, تو وارثوں سے کیا گلا؟ کیونکہ حدیث پاک میں بندہ کہتا ہے کہ مالی و مالی و مالی, میرا مال, میری پراپرٹی, میرا بینک بیلنس, میری دکان, میرا مکان. فرمایا تمہارا کیا ہے؟ ما اکلت فافنیت, جو تو نے کھایا اور 24 گھنٹے میں وہ سیوری لائن میں چلا گیا. او ما لبست فابلیت, یا تو نے لباس پہنا اور پرانا ہو گیا. او ما تصدقت فابقیت, یا فرمایا کہ تمہارا مال فقط وہ ہے جو تم نے اپنی خوشی سے اپنی زندگی میں اللہ کے نام پر دے دیا اور وہ باقی بچ گیا, صرف وہ تمہارا ہے. اما باقن فذاہب وتارکہ للناس, باقی بینک اکاؤنٹ, یہ مکان, یہ دکان, یہ زمینیں, یہ مال, یہ مویشی, فرمایا یہ تمہارا نہیں ہے, جب تم مرے ادھر اس کی ملکیت ٹرانسفر ہو گئی, ختم. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. یہ مال ساتھ نہیں جاتا. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بکری کا بچہ ذبح ہوا. آپ رات کو گھر تشریف لائے, پوچھا کچھ بچا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں کتف, شانہ, یہ دست کو. انہوں نے کہا کہ ایک 10 بچ گیا ہے, باقی خرچ ہو گیا. ان کا مطلب یہ تھا کہ باقی ہم نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے, ایک 10 گھر والوں کے لیے بچ گیا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مت کہو, یہ کہو کہ جو اللہ کے نام پر دے دیا وہ بچ گیا ہے, جو گھر والوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے وہ خرچ ہو گیا ہے. کیوں؟ وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, تم فانی ہو, جو تمہارے پاس گیا وہ فنا ہو گیا, اللہ باقی ہے, جو اس کے نام پر دے دیا وہ اللہ کی بارگاہ میں بچ جائے گا. فرمایا کہ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کو قرض حسن دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ, اور جو تم اپنے لیے کوئی بھلائی کا سامان آگے بھیجو گے, تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا, تم اسے اللہ کے پاس خیر کی صورت میں اور بہت بڑے اجر کی صورت میں پاؤ گے. تو کیا خیال ہے, اپنی قبر کی فکر کرو گے؟ زور سے بولو. قبر کو یاد کرو گے؟ اس کی تاریکی کو یاد کرو گے؟ فرمایا کہ اگر بندہ چاہے کہ مال قبر میں ساتھ لے جائے تو ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوتا تو صندوق میں بھر کر سبھی لے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے نام پر دے دو, قبر میں تم بعد میں پہنچو گے, وہ پہلے استقبال کے لیے موجود ہوگا. اس لیے اپنی عاقبت کا, اپنی آخرت کا انتظام کرو. آج بندے موت کو بھول چکے ہیں. اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مومنو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اس دنیا کی رنگینیوں میں, رعنائیوں میں, آب و تاب میں, چمک دمک میں ڈوبے ہوئے انسان, کھوئے ہوئے انسان, مست انسان, تھوڑی سی فرصت ملے تو تھوڑا رک کر سوچ لو کہ وہ کل جو 24 گھنٹے کے بعد آ رہا ہے, جو ہفتے کے بعد آ رہا ہے,
جو مہینے اور سال کے بعد آ رہا ہے، جو 50-60 سال کے بعد آ رہا ہے، اس کے لیے تو بڑا انتظام کر رہے ہو، لیکن وہ کل جو تمہاری موت کے بعد آئے گا اس کے لیے بھی کوئی انتظام ہے؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت، فرمایا کہ وہاں جا کر ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہے۔ میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نور سے ان کے سینوں کو منور فرمایا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ نور ان کے خاندانوں میں جاری ساری رہے، اس کی برکتیں جاری و ساری رہیں، اس کی سعادتیں ان کے سب گھرانے والوں کو نصیب ہوں۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اے انسان اگر تمہاری طرح پہاڑ کو بھی عقل دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ قرآن کی جلالت کے آگے جھک جاتا، پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے کہا کہ ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، اس امانت کی ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتے، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ تو جس قرآن کی جلالت کو اللہ فرماتا ہے کہ اپنی بلندیوں کے باوجود اٹھا نہ سکے، پہاڑ اپنی رفتوں کے باوجود اٹھا نہ سکے، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود اٹھا نہ سکی، اس کو اٹھایا تو کس نے اٹھایا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک بلسان عربی مبین، جو طاقت پوری کائنات میں نہ تھی، وہ طاقت تھی تو قلب محمد مصطفیٰ میں تھی، اس نے اٹھایا قرآن کو۔ اور پھر یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ان بچوں نے قرآن کو اٹھایا اپنے سینے میں، اپنے دل و دماغ میں۔ یہ قرآن اتنا پیارا کلام ہے کہ سورۃ القیامہ میں اللہ فرماتا ہے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت دیتے کہ منزل یاد ہو جائے فوراً۔ جبریل امین جب لے کر آتے، اللہ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیارے مصطفیٰ جلدی یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت نہ دیا کیجئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے اور آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا، یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھ لیں تو آپ اطمینان کے ساتھ، قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر یہ کلام بھی ہماری طرف سے آیا، اس کا بیان بھی ہماری طرف سے آئے گا۔ تو پھر ہماری طرف سے آئے گا تو کس پر آئے گا؟ جس پر کلام آیا ہے۔
اللہ کے پیارے مصطفیٰ پر آئے گا۔ تو قرآن اور صاحب قرآن یہ دو نعمتیں ہیں جو آج اس امت کے پاس موجود ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور نبوت آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ کتاب بھی نور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، لیکن نور نبوت کا ذکر پہلے کیا، قرآن کا ذکر بعد میں کیا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، لیکن ہدایت اس کو ملے گی جو نور نبوت محمد مصطفیٰ کی روشنی میں سے پڑھے گا۔ اس لیے امت کا پر فرض ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مستحکم رکھیں، مضبوط رکھیں، قرآن گھروں میں بھی پڑھا کریں۔ فرمایا کہ لا تجلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہو۔ فرمایا کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن فہو کالبیت الخرب، کہ جس کے سینے میں قرآن کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں ہے تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور ویران گھر جو ہے وہ آسیب کا، جنات کا، دیووں کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ تو اگر اپنے دل کو، اپنے دماغ کو جنات اور آسیب کا بسیرا بننے سے بچانا ہے تو قرآن کے نور سے اس کو منور کرو، قرآن کی سورتوں کو یاد کرو۔ اور بوڑھے ہو گئے ہو تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نزول قرآن ہی تب شروع ہوا جب میرے آقا کی عمر 40 سال تھی، اور 40 سال سے لے کر 63 سال تک، 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ اور صحابہ جو مکتب نبوت میں داخل ہوئے، کوئی لڑکپن کی عمر تھی، کوئی جوانی کی تھی، کوئی بڑھاپے کی تھی، وہ سب مکتب نبوت کے طالب علم تھے۔ آپ بھی طالب علم بن جاؤ، مسجدوں میں آؤ، مسجدوں کو آباد کرو۔ اور ایک اور پیغام آخری کہ آج کل ہم میں خرابی یہ ہے کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لیڈر ایسے آ گئے ہیں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کی توہین، تذلیل، تحقیر اور اہانت کو شعار بنا لیا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ایک حدیث پاک میں توجہ سے سننا، بارگاہ رسالت برپا تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا جو کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہے ابھی ایک بندہ آئے گا، اس کو دیکھ لینا۔ صحابہ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی آئے، تازہ وضو کیا ہوا تھا، بائیں ہاتھ میں جوتا تھا، مسجد میں داخل ہوئے۔ اگلے دن پھر بزم رسالت سجی ہوئی تھی، پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تھوڑی دیر میں ایک بندہ آئے گا۔ صحابہ نے دیکھا کہ وہی انصاری صحابی چلے آ رہے ہیں۔ تیسرے دن پھر بزم رسالت سجی تھی، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو بھی ایک آئے گا، وہی انصاری صحابی آئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد ان کے پیچھے چل پڑا،
جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو میں نے کہا کہ بھائی جان گھر والوں سے کھٹ پٹ ہو گئی ہے. میں نے کہا کہ 3 دن تک گھر نہیں آؤں گا, آپ 3 دن مجھے ٹھکانہ دے دیں. انہوں نے کہا جاؤ. 1 دن گزارا, دوسرا دن گزارا, تیسرا دن گزارا. تیسرے دن صبح اٹھے اور اپنے میزبان سے کہا کہ بھائی جان میں تو اس لیے آیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ تمہیں دیکھ لے. تو میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سا غیر معمولی کام آپ کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, تلاوت آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. کبھی رات کو آپ جاگ جاتے تو ذکر کرنے لگتے. یہ سارے کام تو ہم بھی کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی میں تو ایسا ہی ہوں. جیسے آپ نے دیکھا وہ چل پڑے. اس نے پیچھے سے آواز دی کہ بھائی ذرا ادھر آؤ, ایک بات سن لو. میں نے کہا ایک بات ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا بھائی یہی تیرا کمال ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. جنتیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ, ہم جنتیوں کے دلوں سے کینے کو نِوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, جنت کے مسندوں پر آمنے سامنے بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوں گے. تو مہربانی کرو کہ دلوں کو کینے سے, نفرت سے, بغض سے, عداوت سے, حسد سے پاک کرو. اس کو محبت کا گنجینہ بناؤ, اس میں محبت کو جگہ دو. ایک کراچی میں لیڈر ہوتا تھا, آج کل لندن میں ہے. انہوں نے دیواروں پر شعر لکھے وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. ہم نے کہا یہ تمہارا طریقہ ہے, ہمارا نہیں ہے. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ جفا کرو گے وفا کریں گے, دغا کرو گے دعا کریں گے. نہیں آدمی ہم تمہارے جیسے, نہ وہ کریں گے جو تم کرو گے. اور یہ حدیث ہے. فرمایا لا تکونوا امعتن, لکیر کے فقیر اور نقال مت بنو کہ یہ کہو ان احسن الناس احسننا وان اساؤوا اسانا, لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے, لوگ برا کریں گے تو ہم برا کریں گے. نہیں, وَلَٰكِنْ وَتِّنُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے نفس کی جو شیطان ہے اس کو باندھ کر شریعت کے راستے پر ڈال دو. اور کیا کرو؟ فرمایا آت من حرمک, جب تم مشکل میں ہو اور تمہیں کوئی نہ دے, جب وہ مشکل میں آئے تو اس کو دے دو. واعف عمن ظلمک, جو تم پر زیادتی کرے جب تم طاقت کی پوزیشن میں آؤ تو اسے معاف کر دو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, جو تمہارے ساتھ برا کرے تمہیں موقع ملے تو اس کے ساتھ اچھا کرو. تو اپنے اخلاق کو بھی سدھارو, کردار کو بھی سدھارو. ہمارا اور آپ کا اخلاق غلامان مصطفیٰ والا ہونا چاہیے. یہ ہمارے علماء کی مجبوریاں ہیں. جب تک آپ فضائل نہ بیان کریں تو آپ نعرے نہیں لگاتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. تو
نعرہ نہیں لگاتے، نوٹ نہیں نکالتے، تو اس لیے آپ کو ناراض ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ان کی خرابیاں بتاؤ، ان کو ان کی اصلاح کرو، ان کا بھلا اسی میں ہے کہ ان کے اخلاق کو سدھارو، کردار کو سدھارو، اعمال کو سدھارو۔ ہمارے ہاں یہ ہے، کوئی سود خور ہو تو وہ بھی معزز ہے، کوئی ڈکیت دادا گیر ہو تو وہ بھی معزز ہے۔ آئے حدیث آخری علامات قیامت میں سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عزت تو خزل فی او دولا۔ ٹائم ہو گیا؟ چلو وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آپ کا شکریہ، آپ نے توجہ سے سنی، لیکن بندہ کوئی نہیں ہلے گا، بیٹھے رہو۔ دعا بزرگ سے کرا دو کسی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ لپکے گا نہیں، بیٹھے رہنا، کیونکہ ہمیں آگے لمبے سفر پہ جانا ہے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ یا رب العالمین، جن حفاظ کرام نے آج تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، یا اللہ انہوں نے روز اول سے لے کر آج تک جتنی بار قرآن کی منزل کو پڑھا، قرآن کی سورتوں اور پاروں کو پڑھا، قرآن کے کلمات طیبات کو پڑھا، اور ان کے اساتذہ نے ان کو پڑھایا، اور جو روز پڑھا جا رہا ہے، یا اللہ اس تلاوت کو، سعادت کو اپنی بارگاہ میں نذرانہ بندگی اور اپنے حبیب کریم کی بارگاہ میں نذرانہ غلامی کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان سب حسنات کا ثواب تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، اپنے حبیب کریم کو عطا فرما۔ آپ کے وسیلے سے جمیع انبیاء و مرسلین علیہم السلام، اہل بیت طیبین و طاہرین، اصحاب صدیقین و صادقین، امہات المؤمنین، ائمہ دین متین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب کی ارواح طیبہ کو پہنچا۔ ان تمام نفوس قدسیہ کے توسط اور وسیلے سے ان حفاظ کرام کے تمام آباء و اجداد، امہات و جدات جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے سلسلہ اساتذہ میں جو اکابر ایمان کے ساتھ چلے گئے، اس تمام جماعت مسلمین میں جن کے اکابر ایمان کے ساتھ چلے گئے، یا اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے نور سے ان کے قلوب کو، ظاہر کو، باطن کو، جسم و جان کو، گھر بار کو منور و معطر فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے ان کے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے ان حافظ صاحبان کی زندگیوں کو، ان کے سارے خاندانوں کے لیے قابل رشک بنا۔ یا اللہ انہیں عالم بعمل بنا۔ یا مولا جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے معاش میں، رزق میں، روزگار میں، گھر بار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو حاضرین اور ان کے متعلقین بیمار ہیں، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔
یا رب العالمین سب کو زیارت حرمین طیبین کی سعادت نصیب فرما۔ یا رب العالمین پاکستان اور اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو موجودہ سیاسی انتشار اور اقتصادی بدحالی سے نجات عطا فرما۔ اس پیارے وطن کو ظلم سے، دہشت گردی سے، قتل و غارت سے، فساد سے، مفسدین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس جامعہ مدینۃ العلم کی تعمیر اور جلد تکمیل کے لیے اپنی بارگاہ غیب سے بہتر اسباب مقدر فرما۔ اس خطے میں رہنے والے تمام مسلمانوں اور اہل سنت و جماعت کے اہل خیر، اہل ثروت، اہل دل، اہل محبت کو جامعہ فخریہ فریدیہ اور جامعہ مدینۃ العلم کی اعانت کے لیے مائل فرما۔ سب کو توفیقات عطا فرما۔ اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرما۔ ان کے اساتذہ کے علم میں، عمر میں، سعادات میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے ہمارے علماء کرام موجود ہیں یا اللہ ان سب علماء کی حفاظت فرما۔ ان سب کے علم میں، عمر میں، سعادات میں، فیوز میں برکات عطا فرما۔ یا اللہ میرے ان تمام دینی بھائیوں کو اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں اور سعادتوں سے نواز دے۔ اللہم اغفرنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا نورا وہدا وحجتا یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔